18 ذوالحج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے یوم شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبوت کے دور داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخ میں عثمان کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص اس دھرتی پر نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ ذوالنورین اس لیے کہ اس فضیلت میں قرۂ حج پر آسمان کے چھت کے نیچے عثمان کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنہیں اللہ نے مال بھی دیا تھا، دل بھی دیا۔ حضرات صحابہ کرام کے تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں ان کی مبارک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی کر میں جوڑ بے مبتلین تم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ۔ میرے آل بیت کشتی کی مانند۔ اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے چچا بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور اہل بیت کا ہر فرد صحابی ہے، اہل بیت کا ہر فرد صحابی ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں، ایک آنکھ صحابہ کی محبت سے بھری ہوئی ہے، دوسری آنکھ اہل بیت کی محبت سے بھری ہوئی ہے۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اہل بیت کشتی کی مانند ہے، کشتی بھی ہو اور سفر میں ستاروں کی چمک بھی ہو، آدمی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو پھر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ ایمان کا جزء ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں عرض کر رہا ہوں نبوت کے دوہے داماد، اللہ نے کتنے کمالات سے نوازا، کتنی خوبیوں سے نوازا، شرم و حیا کے پیکر ناصر القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے حیا کی وہ صفت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء نصف الایمان، حیا آدھا ایمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو۔ حضرت عثمان نے حیا کی وہ صفت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قلعہ پر تشریف فرمائیں، بے تکلفی سے آپ تشریف فرمائیں، اور قیامت کی چادر مبارک پنڈلی سے تھوڑی ہٹی ہوئی ہے، آپ تشریف فرمائیں۔ صدیق اکبر آئے، اندر حاضری کی اجازت چاہیے، آپ نے اجازت پر عمل فرمائی، اندر تشریف لے آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ عمر آئے، اجازت چاہیے، اندر تشریف لے آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر دستک ہوئی، عثمان آئے، اندر حاضری کی اجازت چاہیے، آپ نے اپنی نشست بدل لی، اپنی پنڈلی کو آپ نے ڈھانپ لیا، ان کو اندر حاضری کی اجازت دی۔ پوچھا کہ حضور ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بے تکلفی سے تشریف فرما رہے۔ عمر آئے، آپ تشریف فرما رہے۔ عثمان آئے، آپ نے اپنی نشست بدل لی اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے مال بھی دیا تھا اور دل بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا اور دل بھی دیا تھا، تلاش میں رہتے تھے کوئی موقع آئے اور میں مال خرچ کروں۔ بعض لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، خود خرچ کرنا تو دور کی بات، ان کے سامنے کوئی دوسرا بھی خرچ کرے نا تو ان کی جان نکلتی ہے، اپنا خرچ کرنا تو دور کی بات۔ حضرت عثمان تلاش میں رہتے تھے کوئی موقع ملے اور میں خرچ کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کو پڑھا، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدد آپ کے کزن ہیں، آپ کی ہی پرورش اور کفالت میں رہتے تھے۔ سبھی لفظوں میں خود رشتہ مانگا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، مختصر رشتہ طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی باہر کی ادائیگی کے لیے کچھ ہے؟ حضور کچھ نہیں، اور کائنات کی عظیم ترین شخصیت کی عظیم ترین بیٹی کا نکاح ہونے والا تو مال کہہ رہے مال کی ادائیگی کچھ نہیں۔ فرمایا علی وہ ایک ذرا ہوتی تھی آپ کے پاس؟ حضور وہ تو ہے۔
فرمایا جاؤ جا کر بازار بیچ دو، کچھ مال ادا کر لیں، کچھ گھر کی ضرورت کی چیزیں خرید۔ حضرت علی زرہ اٹھائے جا رہے ہیں، راستے میں نبوت کے دوہے داماد سیدنا عثمان سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا بھائی علی کہاں ہے؟ اور قرآن کہتے ہیں صحابہ کی آپس کی محبت کیوں تھی جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ قرآن کہتے ہیں شداء الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بڑے سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان۔ وہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح ہے مومن، اور رجم حق و باطل تفولاد ہے مومن۔ عثمان نے پوچھا کہاں ہے؟ حضور کیا نہیں کہتے مار کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے، ذرا بیچنا جاتا ہے۔ عثمان پوچھ رہے کہ کسی خاص آدمی کو بیچنی ہے یا کوئی بھی خریدنی ہے؟ حضرت عثمان کو زرہ کی ضرورت نہیں، اپنے بھائی علی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں ان کو بیچنی ہے، کوئی بھی خریدنی ہے؟ عثمان فرمانے کے پھر میں خرید 300 درہم کی سودا طے ہو۔ حضرت عثمان نے 300 درہم حضرت علی کو دے دی، حضرت علی نے زرہ کو دی۔ جب بیع مکمل ہو گیا، سودا مکمل ہو گیا، حضرت عثمان نے زرہ اٹھائی اور فرمایا بھائی علی اب یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ عثمان نے فرمایا جو آپ عزت سے لکھیں گے قابل، اور فرمانے لگے میرے آقا میں لخت جگر اور میرے بھائی علی کا نکاح ہو، اور عثمان کا مال اس میں استعمال ہوتا ہے۔ عثمان کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ عثمان کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپیل فرمائی، آپ اپیل فرماتے رہے، عثمان بار بار کھڑے ہوتے رہے، حضور 1000 اونٹ ساز و سامان سے، پھر آپ نے اپیل فرمائی حضور 1000 اونٹ ساز و سامان کے، حضور 1000 اونٹ ساز و سامان کے، 1/3 لشکر کا سارا خرچ میرے ذمہ۔ اور حضرت عثمان نے وہ دراہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دراہم کو کبھی دائیں آ کر کبھی بائیں آ کر اندھیرا، اور میرے آقا نے فرمایا عثمان آج تو نے اتنا اونچا عمل کیا ہے، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ مسجد نبی کی توسیع کا مسئلہ ہے، آپ نے اپیل فرمائی۔ حضرت عثمان فرمایا حضور اپیل نہ فرمائیں، مسجد نبی کی توسیع کا سارا خرچ میرے ذمہ ہے سارا، اور میں کہا کرتا ہوں دینی کاموں کے لیے یا مسجد کے لیے یا دینی کاموں کے لیے اپیل کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ سارا مال خرچ کر دینا صدیق اکبر کی سنت ہے، آدھا خرچ کر دینا عمر کی سنت ہے، ہر موقع اور ہر حال میں خرچ کرنا عثمان کی سنت ہے، اور قرض لے کر بھی خرچ کرنا امیر مرتضیٰ کی سنت ہے۔ حضرت عثمان مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، یہودیوں کے قبضے میں، مسلمانوں کو بڑی دقت ہوتی، آپ نے اپیل فرمائی کون ہے جو اس میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ عثمان کھڑے ہوئے، آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر، ایک دن مسلمان پانی بھرتے یہودی بھرتے، اور یہودی جو سازش کا نام ہے وہ ایک دن میں اتنا پانی بھر لیتے کہ دوسرے دن کے لیے رہتا ہی نہیں، مسلمانوں کو بھرتے کر حضرت عثمان نے دوسرا آدھا حصہ بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی اس کنویں کے آثار و نشان مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ اسی لیے عثمان کا جب باقیوں نے محاصرہ کیا، حضرت عثمان گھر کی چھت پر تشریف لائے اور فرمایا لوگو تم آج اس مسجد میں نماز پڑھنے سے مجھے روکتے ہو، حضور کی اپیل پر جس کی زمین میں نے ذاتی مال سے خرید کر وقف کی، آج اس کنویں کا پانی تم نے 40 دن سے مجھ پر باندھ رکھا ہوا ہے، جس کنویں کو میں نے اپنی ذاتی مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عثمان تلاش کریں، مدینہ منورہ میں قحط پڑا، ہم تو انتظار میں رہتے ہیں، آپ کو ایسا موقع آئے پھر مال کو ذخیرہ اندوزی کریں اور پھر نکالیں گے اس وقت ذرا سی قیمتیں بڑھ رہی ہوں سارا مال ہے، تاکہ اس وقت نکالیں گے کہ جب قیمتیں عروج پر پہنچ جائیں گی۔ یاد رکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مال کی ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا، آپ نے لعنت فرمائی، پیسے زیادہ آ جائیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے برکت چلی جائے۔ ہاں اگر چنگی نہ ہو پھر مال فروخت کرنے کی کوئی حرج نہیں ہے، لوگ خرید دیتے ہیں سستے وقت میں،
لیکن کوئی تنگی نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے، اسٹور کر کے رکھ لیا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تنگی کے وقت میں اس طرح بس انداز کر لینا، ذخیرہ کر لینا، یہ جائے۔ مدینہ منورہ میں غلہ نہیں کرتا۔ حضرت عثمان نے تجارت کے 300 اونٹ غلے کے منگوائے، 300 اونٹوں کا قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا، ہلچل مچ گئی، غلہ آ گیا، تاجر دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے عثمان 2 گنا نفع دیں، بیچ دیں۔ عثمان فرمانے لگے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، کہا 3 گنا دیں، کہا زیادہ مل رہا ہے، 10 گنا دیں، کہا اس سے زیادہ مل رہا ہے، کہنے لگے 50 گنا دیں، کہا اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجر تڑپ جات کرنے لگے عثمان مدینہ کے تاجروں میں 10 گنا 20 گنا 50 گنا پیشکش کر رہے ہیں، کون ہے جو تم اس سے زیادہ نفع دے رہے؟ عثمان فرمانے لگے مدینہ کے تاجروں یہ میرا رب ہے تو مجھے کم از کم 700 گنا دے رہے، سردار ہو میں نے اللہ مدینہ کے غریبوں پر صدقہ کر دیا۔ اونٹ بٹھائے اور سارا اللہ مدینہ کے غریبوں پر صدقہ کر دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ زندگی کی سب سے بڑی چاہت قرض و مال کی طویل روایت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سراج منیر اپنے جان نثاروں کے جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی، تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے میرے لیے محبوب بنا دی گئی۔ کون سی 3 چیزیں؟ آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں امت کو فرصت نہیں، سارے کام کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، بازاروں میں پھریں گے، گاڑیاں چلائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جس نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پیغام دیا صلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ امت کے لوگوں میں جا رہا ہوں نماز کا خیال رکھیں، نماز کا خیال رکھیں۔ حلالی بیٹا باپ کی وصیت کو پورا کرتا ہے اور سچا امتی اپنے نبی کی وصیت کو پورا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ دوسری فرمایا 3 مجھے خوشبو پسند ہے، میں کہتا ہوں حضور کو خوشبو پسند، خوشبو کو حضور پسند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راہوں سے تشریف لے جاتے تھے بعد میں آنے والی خوشبوئیں پتہ دیتی تھی کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے پسینے مبارک میں اللہ نے وہ خوشبو رکھی ہے جو نسلوں تک جاری رہتی ہے۔ مدینہ کی کسی بچی کے سر پر آپ مبارک ہاتھ رکھ لیتے وہ بچہ اور بچی میں خوشبودار ہو جاتے۔ اور تیسری چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی جو شوہر کے حق میں بھی خیانت نہ کرے، رب کے حق میں بھی خیانت نہ کرے۔ فرمایا یہ 3 چیزیں تمہاری دنیا سے میرے لیے محبوب بنا دی۔ وقام ابوبکر، حضور نے اپنی 3 پسند کی چیزیں بیان فرمائی۔ وقام ابوبکر کھڑے ہوئے عرض کر رہے ہیں حضور مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، ابوبکر کی آنکھیں اور نبوت کا چہرہ میں دیکھتا چلا جاؤں، یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے، یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے۔ اور گھارے سور میں پھر اللہ نے ابوبکر کو یہ موقع دیا، حضور ابوبکر کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور نبوت ماں کا چہرہ ابوبکر کی گود میں، ابوبکر کی آنکھیں نبوت کے چہرے کی زیارت کر رہی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے منظر یوں لگ رہا تھا جیسے رہے میں قرآن کھڑے ہو۔ ابوبکر کی آنکھیں اور نبوت کا چہرہ اور دیکھتا چلا جاؤں، کرتا چلا جاؤں، یہ بات مجھے بڑی پسند۔ اور دوسری چیز میری بیٹی عائشہ اپنے نکاح میں آپ کو میرا داماد کہا جائے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، یہ نسبتیں اور کرامتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ اور تیسری چیز میں آپ کے حکم کے اشاروں پر اپنا مال قربان کر دوں، یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔ اور یہ ابوبکر کا خالی نعرہ نہیں تھا، ابوبکر گھر میں جھاڑو پھیر کر اور سب کچھ نبوت کے قدموں میں ابوبکر نے اپنی پسند کی تھی۔ وقام عمر، نبوت کے مانگے ہوئے شاگرد، امیر شریعت اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر آپ کی مراد ہے، اللہ سے مانگ کر لیا ہے حضور نے عمر کو۔ وقام عمر، عمر کھڑی یاد کہ حضور مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ پسند تو ہمیں بھی 3 چیزیں،
سب نے اپنی اپنی 3 چیزیں پسند ہیں. پسند تو ہمیں بھی 3 ہی چیزیں. نئے ماڈل کی گاڑی پسند ہے, میرے اکاؤنٹ کا گھر پسند ہے, بہت سارا بینک بیلنس پسند ہے. پسند تو ہماری بھی 3 ہے اور ان کی بھی 3 ہی تھی. لیکن انہوں نے زمین آسمان کا کہا. الفاظ معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور پرواز دونوں کی سی فضا میں درگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. پسند تو ہماری بھی 3 ہے, ان کی بھی 3, لیکن زمین عمر کھڑی بات کے دور مجھے بھی 3 چیزیں پسند. نیکی کا حکم کرنا بڑا پسند, اور برائی کو قوت سے روکنا مجھے بڑا پسند, اور پرانا کپڑا مجھے بڑا پسند. اور عمر خطبہ دے رہے ہیں 22 لاکھ مکہ کا حاکم جس کے نام سے کیسر و کسرا لڑتے خطبہ دے رہے ہیں, اور کرتے میں 12-14 پیغام لگے ہوئے ہیں. بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں, کرتے میں پیغام لگے. حضور نیکی کا حکم کرنا بڑا پسند, برائی سے منع کرنا بڑا پسند, پرانا کپڑا بڑا پسند. مقام عثمان جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا, یہ تو توحید کے دور مقام عثمان نبوت کے دوہرے دامان شرم و حیا کے پیکر ناصر القرآن عثمان کھڑے. یار حضور مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. دعا کرو اللہ کرے صحابہ کی پسند ہماری پسند بن جائے. تو آمین. حضور کی پسند ہماری پسند بن جائے, اور صحابہ کی پسند ہماری. ایمان تو نام اسی کا ہے. مجدد الافسانی امام غزالی اقالی ثناء اللہ پانی متی رحمۃ اللہ نے جو ایمان کی تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اپنی کوئی پسند نہ رہے, اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہماری پسند. اس سے پوچھو تجھے کیا پسند ہے, کہا جو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے پسند کیا وہی پسند ہے. تجھے کیا ناپسند ہے, جو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے ناپسند کیا کوئی نہ. مقام عثمان کھڑے ہوئے, مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ اطعام الجیان, بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے. عثمان کا مال ہو, کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے, اس کی آنکھیں میرے لیے دعا کرے. اطعام الجیان, بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند. تو کسوت العریان, ننگوں کو کپڑا پہنانا بڑا پسند. عثمان کے مال سے کسی کا تن ڈھانپ جائے, یہ بات مجھے بڑی پسند. اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو کپڑا پہناتا ہے, جب تک اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی اس کے بدن پر رہے گا, کپڑے پہنانے والے کی جان مال اللہ کی حفاظت میں رہے گی. کپڑا پہنانے والے کی جان مال, اس کا خیال کیا. کپڑے پہنانے والے اپنے اتنے کپڑے, ایک سوٹ کے دوسرا سوٹ کے, ایک الماری دوسری الماری, ایک بیگ تیسرا بیگ, کہ کپڑا کو چھوٹنا پڑ جائے تو بیوی بیٹی بہن سارے تلاش کرتے ہیں, کہتے نہیں کرنا کپڑے کے جانے کچھ ہو گیا کل میرا نام نہ رکھا. اتنے کپڑے, اور کتنے لوگ بیچارے ایسے جن کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے. فرمایا اطعام الجیان, بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند. کسوت العریان, ننگوں کو کپڑا پہنانا بڑا پسند. تلاوت القرآن, اور عثمان کی زبان ہو, رب کا قرآن ہو, تلاوت کرتا چلا جائے. قرآن کی تلاوت بڑی پسند. دعا کرو اللہ میں قرآن کی تلاوت کی توفیق. واٹس ایپ پہ مر مٹنے والوں, سوشل میڈیا اور فیس بک پہ مر مٹنے والوں, قرآن بند پڑا رہتا ہے گھروں کی الماری میں, پکار رہا ہے کوئی نہیں مجھے کھولنے والا, میری درد کو چھاڑنے والا. سارا سال گزر جاتے ہیں, مہینے کے مہینے گزر جاتے ہیں, قرآن کے ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, اور رات دن میں گھنٹوں ہمارے اس غلیظ میڈیا پر سرف ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں, قرآن کی تلاوت مجھے بڑی. اور یہ بھی خالی خودی دعویٰ نہیں, جب باغیوں نے محاصرہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہودی سازش کے تحت عبداللہ ابن سبا کے ٹولے نے مسلمانوں کی ترقی کو روکنے کے لیے سازش کے تحت کہ ویسے تو مسلمانوں سے ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے, ان کے اندر گھس کر مسلمان بن کر مسلمانوں کے لبادے میں اندر گھس کر ایسی سازش تیار کرو کہ یہ مسلمان کمزور ہو جائیں. حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت عثمان کی شہادت کا سبب کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا حسد. دشمنان اسلام نے اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھ کر بغض اور حسد کی وجہ سے حضرت عثمان کے دور میں اسلامی سلطنت کہاں سے کہاں پہنچی, اس حسد کو پر یہ سازشیں تیار کی ہیں. اور 40 دن
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پاس بیٹھا 40 دن اس کنویں کا پانی جو انہوں نے خریدا تھا بند رہا. اس مسجد میں جو انہوں نے توسیع کی تھی اس میں نماز پڑھنے کی اجازت. عثمان دن کو روزہ رکھتے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے. کئی دن گزرے. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اپنی بیوی حیا کی بھی تو پیکر تھے نا, اپنی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہ فرمایا کوئی میں نے تہمت باندھا ہوئے چادر باندھی ہوئی ہے مجھے پاجامہ دے دو میں اپنا لباس تبدیل کروں. بیوی نے پوچھا آپ اپنا لباس کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عثمان فرمانے لگے ابھی ابھی میری آنکھ لگی اونگ آئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ کی فرمایا عثمان آج کے روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو. مجھے لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے. ایسے نہ ہو دشمن مجھ پر حملہ کرے پھر چادر کھٹ جائے میری بے پردگی ہو جائے, اس لیے میں لباس تبدیل کرنا چاہتا ہوں. لباس تبدیل کیا, پاجامہ پہنا, پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے. جب باغی اندر گھسے اور ان بدبختوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا, ایک نے حضرت عثمان کے سر میں ٹھٹ ماری دوسرے میں بار کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کرتے ہوئے گھائل ہو کر قرآن مجید پر گرے. اور آخری وقت میں قرآن نے عثمان کو اپنے دامن کی جگہ دے کر اور عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا کر دوستی پکی کر لی. آخری بات قرآن کے دامن کو جا کر کے قرآن عثمان کے سینے پر اور قرآن کا سینہ عثمان کا سینہ قرآن. اب میں سمرقند گیا تو وہ قرآن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان کے پاس تھا. وہ وہاں کے میوزیم میں اور ان کے کتب خانے کے اندر وہاں پڑا ہوا ہے. اور آج بھی اس قرآن پر شیشے کے کیس میں ہاتھ نہیں لگانے دیتے, قریب جا کر اس کی زیارت کی جاتی ہے. خون کا ایک قطرہ بس یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اس آیت پر عثمان کے خون کا آج بھی ایک قطرہ پڑا. عثمان گرے اور آخری وقت تک جو عثمان نے فرمایا تھا کہ عثمان کی زبان ہو اور قرآن کی تلاوت کرتا چلا جائے, یہ بات مجھے بڑی. اس لیے فرمایا کل قیامت کے دن کسی شہید کی شہادت کی گواہی اس کی خون آلود تلوار دے گی, تیر دے گا, سرہ دے گی, اس کے خون آلود کپڑے دیں گے, ریت کے ذرے دیں گے, میدان قتال دے گا. عثمان وہ منفرد مظلوم شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا. اس کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ذوالحج کا مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور مسلمان کو جھنجھوڑتا ہے کہ گلشن اسلام کی بہار شہیدوں کے خون سے ہے, قربانیوں کے ساتھ ہے, اور جان دینے سے ہے. اور پھر اگلا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام, یہ بھی یہ قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ یکم محرم الحرام مراد رسول خسر رسول خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن. حضرت عمر زخمی تو اسی مہینے میں 27 ذوالحج کو کل کے دن میں زخمی ہوئے, 3-4 دن زخمی رہے. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور پھر 10 محرم الحرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت فکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کھیلنے والے, آپ کی گود میں بیٹھنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ, آپ کے نور نظر اور جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی کربلا میں مظلومانہ شہادت کا دن ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیں کہ گلشن اسلام میں یہ شہیدوں کا تسلسل ہے, یہ کہکشاں ہے, یہ ایک لڑی ہے جو پہلے دن سے لے کر اور پھر آج تک یہ شہیدوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور دین اسلام کی بہاریں اسی کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جذبوں کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے, ان قربانیوں کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے, اپنے حکموں پر بیٹھنے والا بنا دے. الحمد للہ.